ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے روبرو ہیں جناب وسیم اختر صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما، سابق میئر کراچی، اور اب چونکہ بلدیات والے الیکشن بھی آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ خود امیدوار ہیں میئر شپ کے یا کسی اور کو آگے لاتے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ پہلے تو میں ذرا قومی جو الیکشنز ہیں نیشنل اسمبلی پہ ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ملیر میں ایک سیٹ ہے، لیاری میں سیٹ ہے، کرنگی والا حلقہ ہے، پھر NA 245 والا حلقہ ہے مرحوم عامر لیاقت حسین کا۔ کیا پوزیشن ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیسی وہاں گہما گہمی چل رہی ہے؟ تھینک یو پراچا صاحب۔ دیکھیں، ظاہر ہے یہ تو اچانک آئے ہیں الیکشنز، جو بائی الیکشنز آئے ہیں جی جی 245 اور ملیر، شاہ فیصل اور ایک لیاری کا ہے، تو اس کو کانٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ 45 کا تو 21 تاریخ کو ہے، جی جی، اور اس کے بعد پھر یہ شاہ فیصل اور ملیر کا ہے۔ اس میں لاسٹ الیکشن میں بھی نمبر 2 تھے ہم ان سیٹوں پہ، تو میں سمجھتا ہوں ہماری ہی سیٹیں تھیں، یہ جیتی بھی ہمارے سے، تو آپ کو بھی پتا ہے، ڈیٹیل میں کہا جائے پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہم سے چھین کے یہ PTI کو دی تھیں ہماری سیٹیں، 14 سیٹیں، ابھی تو 2 کی بات ہو رہی ہے۔ تو لیٹس سی، امید تو ہمیں بہت ہے، مگر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ جن 2 سیٹوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ NA 245 اور کرنگی والی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، شاہ فیصل اور ملیر۔ اچھا، ملیر میں تو وہ حکیم بلوچ صاحب نہیں جیتے تھے نون لیگ سے بھی، پھر وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، لیکن وہ الگ سیٹ ہے، وہ الگ سیٹ ہے۔ اچھا، تو یہ 2 سیٹوں کے بارے میں، جو ایک تو لیاری والی سیٹ ہو گئی جہاں نبیل گبول صاحب آ گئے، وہ ایک بار تو آپ کے MNA بھی رہے، اب وہ الیکشن، یہ وہ سیٹ ہے جہاں خواجہ سہیل بھائی جیتے تھے، بلکہ ہرایا گیا تھا ان کو، حالانکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ نہیں، یو آر دا ونر، مگر اس کے باوجود PTI اس کیس کو آگے لے کے ہی نہیں گئی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کینڈیڈیٹ فارغ ہو جاتا۔ تو یہ بس ہے، بدقسمتی ہے اپنا۔ نہیں، جیسے NA 245 پہ پیپلز پارٹی نے آپ کے امیدوار کے حق میں اپنا امیدوار بٹھا دیا، تو اس طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ لیاری والی سیٹ پہ یا جو ملیر والی شاہ فیصل والی آپ بتا رہے ہیں اس پہ نہیں ہو رہی؟ ہم جو کولیشن پارٹنرز ہیں، PMLN، مولانا صاحب، پیپلز پارٹی، طے یہ ہوا ہے کہ جو بھی بائی الیکشنز ہوں گے بیفور 23 جنرل الیکشن، جو بھی الیکشنز ہوں گے، جو بھی فالو اپ میں رہا ہے نمبر 2، یہ جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی۔ یہ طے ہوا ہے ہم سب میں، اس میں آصف صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں شہباز صاحب بھی ہیں، اس میں مولانا صاحب بھی ہیں۔ تو اگر پیپلز پارٹی نمبر 2 ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اگر MQM نمبر 2 ہے تو یہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے، جیسے کہ 45 میں پیپلز پارٹی نے بھی وڈرا کر لیا ہے، نون نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کرنگی والی سیٹ ہے اس پہ نمبر 2 جو بھی ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے۔ وہ کون ہے؟ میرے ابھی اس وقت ٹپس پہ نہیں ہیں شوکت بھائی، نمبر 2 کا کہ کون ہے۔ میں زیادہ تر توجہ دوسرے ایریاز میں دے رہا ہوں، اور بلدیاتی الیکشن کے جو ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ اب یعنی بڑی انٹرسٹنگ سینیریو آپ کراچی الیکشن کی بتا رہے ہیں کہ PTI ہے، PTI کیا ہے، خود جناب عمران خان لڑ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں NA 245 میں تو چلیں باقی جماعتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن لیاری میں، ملیر میں، یا جو میں کرنگی بار بار کہہ رہا ہوں، وہاں پر آپ بھی لڑیں گے، پیپلز پارٹی بھی لڑے گی، یا کوئی اور جماعت بھی لڑے گی، اور جناب عمران خان بھی لڑیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم اسی حساب میں چلیں گے جس طرح سے ہمارے کولیشن پارٹنرز کہیں گے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو ایکسپلین کیا، نمبر 2 جو ہوگا، اور اگر کوئی ایسا ہے لائک پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت نمبر 3 پہ ہے،
تو جیسے وہ ڈیسیشن لیں گے اس طرح سے ہم کریں گے. اگر وہ ہماری روایتی سیٹ نہیں رہی ہے تو ہم اس میں نہیں کنٹیسٹ کریں گے. اگر ہوگا بھی تو پھر بٹھا دیں گے. اس قسم کے ڈیسیشنز ہوئے ہیں ہمارے آپس کے. یعنی جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب روایتی سیٹ نہیں رہی ہے تو واٹ اباؤٹ لیاری دین؟ لیاری میں جیسے کہ وہی میں بتا رہا ہوں نا, لیاری میں پچھلی دفعہ جو الیکشن جیسے بھی ہوئے تھے, جس طرح سے جس کو جتوایا گیا تھا وہ پورا ملک جانتا ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی فرنٹ پہ ہوگی, اسی کی سیٹ روایتی سیٹ ہے یہ. تو جیسے بنے گا جو بھی ہمارے ووٹ ہوں گے ہم پھر ان کے ساتھ اتحاد کریں گے اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھوں کہ ابھی جو کوalition پارٹنر ہیں پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا صاحب, ابھی آپ کا کوئی لاہ عمل بنے گا, اتحادی بیٹھیں گے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا اکٹھے لڑنا ہے یا علیحدہ علیحدہ لڑنا ہے. آپ اگر 2023 کے الیکشن سے پہلے کی بائی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اس کو آپ کو کہا کہ جو بھی نمبر 2 رہا ہے اس کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے جہاں سے یہ سیٹیں لی ہیں وہ لی نہیں گئی ہیں, وہ چھینی گئی تھیں. اور جو بھی نمبر 2 تھا اس کو ساری جماعتیں سپورٹ کریں گی. یہ بلدیات کے حوالے سے مجھے یاد ہے جب پچھلا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا, میں اس دن کراچی میں آج ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں تھا اور بڑی بڑی خبریں آئیں کہ جتنے بھی باقی سیاسی جماعتوں کے وہاں کراچی کے پریزیڈنٹ تھے وہ سارے ہی ناظم کے الیکشن ہار گئے تھے. اب بھی وہی صورتحال ہے یا اب جو ابھی ہرڈلز کی آپ بات کر رہے تھے ہرڈلز ہیں کہ ویسا ریپیٹ نہیں ہوگا؟ ہاں, آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا تھا جی جی یا ڈسکشن میں آیا تھا جی کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کا تو سٹیک نہیں ہے کراچی کی سیٹوں پہ. جی جی. تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو, خاص طور پہ اپنی کراچی کے مینڈیٹ کو بتاؤں گا یہ کہ یہ ایک بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے, ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے, 18 کے الیکشن میں 7.5 لاکھ ووٹ پڑا ایم کیو ایم کو. ماضی میں یہ سیٹیں ایم کیو ایم کی رہی ہیں, چاہے وہ بلدیاتی حوالے سے ہوں, پروونشل, نیشنل. کراچی سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب, یہ تو میرے سوچنے کی بات نہیں ہے, یہ تو جو پاکستان کو چلا رہے ہیں صاحب اقتدار, ہماری جوڈیشری, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ان کو سوچنا چاہیے یہ کہ آپ نے کراچی کے جو پاپولیشن ہے اس کو آدھا گنا, آج 3.5 کروڑ سے اوپر جا رہی ہے آبادی, آپ نے سینسس میں آدھا گنا اس کو, اور پورا پاکستان ماشاءاللہ خاموش بیٹھا ہے. سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. کراچی 2 پورٹس اور ساری پاکستان کو پالتا ہے, سندھ کو پالتا ہے یہ شہر. یہاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو پاکستان پلتا ہے, سندھ پلتا ہے. خاموش بیٹھے ہیں. اس کے بعد آپ کو بات بتاؤں, یہ تو نمبر 1 ہے. نمبر 2, کراچی کی جو جماعت ہے ایم کیو ایم, اس کے ووٹ بینک کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اتنے حربے استعمال کیے جاتے ہیں, اربوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. جیسے کہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہوا سب کے سامنے, ہم سپریم کورٹ بھی گئے, الیکشن کمیشن بھی گئے, فیصلہ ہمارے خلاف ہی آیا. وہ کیا ہے؟ حلقہ بندیاں. جس طرح سے جیری مینڈرنگ کی گئی ہے, جس طرح سے حلقہ بندیاں کی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے علاقوں کی جو پاپولیشن ہے یو سی کی وہ تو 15-20 ہزار 25 ہزار تک رکھی ہے. ہمارے علاقوں کی پاپولیشن جو ہے وہ 80 سے 90 ہزار رکھی ہے, تاکہ ان کی یو سیز بڑھ جائیں 25 ٹاؤن میں اور ہماری کم ہو جائے. اس طرح سے ہمارا ووٹ بینک ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3, انٹیریئر سندھ سے لوگوں کو جعلی ڈومسائل پہ کراچی میں لا کے نوکریاں اور حیدرآباد میں لا کے نوکریاں دی جاتی ہیں. اس سے بھی پورا سسٹم ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور پورا پاکستان خاموشی سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہے. ہر بڑی جماعت
जुडिशरी के पास जाओ तो अजीब सा डिसीजन आता है कि कोई बात नहीं अभी तो कर दिया है, हालांकि स्ट्रेट वायलेशन है सिंध गवर्नमेंट की। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, हल्का बंदियां, आइन की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। सब खामोश हैं। हम जो भी कोशिश कर सकते थे करते रहे हैं, कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन गए, हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, मगर कोई सुनवाई नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। शबखून मारा जा रहा है कराची के मैंडेट पे, जान के डिवाइड किया जा रहा है। नंबर 3, जो जिसके पास मैंडेट है कराची का, MQM, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं प्रोवाइड की जा रही। एक तो जेरीमेंडरिंग करके हल्का बंदियां, और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है कि जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो हर जमात का एक तरीकेकार होता है इलेक्शन कैंपेन करने का। जब MQM के बैनर लगे होते हैं वहां से उतार दिए जाते हैं। MQM के दफ्तर बंद हैं, वो खोल नहीं सकते। तो जब इस तरह का बर्ताव होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आवाम का जो वोट बैंक है, आवाम का जो वोट है, उसकी आपने कदर नहीं की, नहीं करना चाहते हो। तो फिर तो जो वसीम अख्तर साहब, फिर ये जितने आपने फैक्टर्स गिनवाए हैं, तो फिर तासर भी 1-2-3 दिनों से जो आपकी भी बातचीत मीडिया के जरिए हम सुन रहे हैं, या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज भी कुछ फरमा रहे थे, तो क्या फिर आप इस हतमी फैसले पे पहुंच गए, कोalition को छोड़ दिया जाए, इस गवर्नमेंट से निकला जाए? देखिए पराचा साहब, मैं बहुत सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं। मैं उस शहर का शहरी हूं कि जहां के लोग तंग आए हुए हैं टैक्स दे दे के, चाहे वो बिजली का हो या प्रॉपर्टी का हो या सेल्स टैक्स हो, टैक्स दे दे के तंग आए हुए हैं। मगर उनके शहर का हाल देख लें अगर आप, तो कराची सबसे बड़ा स्लम है इस वक्त पाकिस्तान का। कराची में एक कच्ची आबादी है, औरंगी टाउन। मैं समझता हूं पूरा कराची इस वक्त कच्ची आबादी बन चुका है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं देखता, कोई तवज्जो नहीं देता जिस शहर में मैं रहता हूं। तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो साहिब इक्तदार हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास फाइनेंसेस हैं, जिनके पास वसाइल हैं, फंड्स हैं, और वो फंड्स उनके नहीं है, उनके सूबों के। 60 से 65% फंड पंजाब में अगर लगता है तो वो कराची का है, पेशावर में अगर लगता है वो कराची का है, कोयटा में अगर लगता है तो वो कराची का है। कराची का टैक्स है जिसको पूरा पाकिस्तान कराची चला रहा है, जिसकी वजह से। तो और उस अपने शहर का हाल देख लें आप, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको दावत दूंगा कि कल आप कराची आ जाएं, मैं टिकट दूंगा उसको अपनी जेब से, आपको स्टे भी मैं दूंगा, आप आ जाएं कराची। मैं आपको कराची दिखाना चाहता हूं, ताकि वो नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अच्छे एक सहाफी हो, आप अच्छे एंकर हो, फेयर डील करते हो, फेयर बात करते हो, इसलिए बोल रहा हूं। आप आ जाएं कराची, मैं आपको कराची विजिट कराऊंगा कि इंसान रह सकता है यहां, और वो रह रहे हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। टैक्स देने वाला शख्स दुनिया में सबसे लॉयल होता है अपने मुल्क से, हुब्बुल वतन होता है जो टैक्स दे रहा होता है। जी। बदकिस्मती से यहां टैक्स जो दे रहा है, उस आपको पता है कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और उस पे ही ये शबखून मारा जा रहा है। उसके मैंडेट को इस तरह डिवाइड किया जा रहा है। मुख्तलिफ जमातें बाहर से ला ला के कराची बिठा दी जाती हैं, चाहे वो TLP हो, चाहे वो PTI हो, जिसकी झोली में 14 छीनी हुई सीटें, चोरी की हुई सीटें डाल दी गई। क्या मजाक बनाया हुआ इस शहर के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये कराची की आवाम कह रही है, मैं उनके अल्फाज दे रहा हूं, उनके अल्फाज हैं ये, कराची के लोगों के अल्फाज हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो फिर हम क्या तवक्को करें? आप कोalition में रह रहे हैं। सवाल किया कि क्या आप सुने, आपने भी वो रिवायती सवाल कर दिया सियासी, कि क्या हम समझें कि आप कोalition, आपका इंटरेस्ट मेरे कोalition से निकलने पे है। आपका इंटरेस्ट ये नहीं है कि कराची के मसाइल हल हो जाएं। मैं तो PTI छोड़ के यहां आया था सिंसियरिटी में कि मेरा मसला हल होगा, मेरे लोगों का मसला हल होगा, मगर आप फिर मुझे वहीं घुमा रहे हैं कि आप निकलना जा रहे हैं। अरे निकलने से मसला हल हो जाएगा तो निकल जाऊंगा, मगर कोई तय तो करे। इन तीनों ने एग्रीमेंट साइन किया था, नेशनल लीडर्स हैं, मगर आज 4 महीने गुजर चुके, एक लफ्ज पूरा नहीं किया।
یہ پاکستان کی عوام دیکھیں اس بات کو، کراچی کی عوام دیکھیں اس بات کو. ہم سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں کہ 7 ووٹ جو ہیں وہ جنہوں نے ہمیں ڈالے ہیں جو ایم این اے ہیں اس کو ہم صحیح استعمال کر لیں کراچی کے لوگوں کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے. اس میں وسیم اختر صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل ہونا چاہیے، اور ٹیکس پیمنٹ کی آپ نے بالکل درست بات کی کہ سب سے مشکل کام اس ملک میں ٹیکس دینا، یعنی حکومت کو دینا. ہر کوئی سوچتا ہے، دکاندار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، فارمرز ہیں، صرف بیچارہ سیلری والا اور جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ دیتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا.